جہاں خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے وہاں پر اولڈ ہوم نہیں ہوا کرتے، بیبی ہاؤس نہیں ہوا کرتے، زکات کمیٹیاں نہیں بنتی، یتیم خانے نہیں بنتے۔ جہاں خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمت ہوتی ہے، وہاں پر بزرگ جو ہیں وہ گھر کے اندر رحمت ہوا کرتے ہیں۔ یتیموں کی دستے شفقت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا انسان یہ کی سمجھتا ہے۔ خاندانی نظام دیکھیں، بیٹے کو باپ کا نہیں پتا، بیٹا تو دور کی بات ہے، بیٹے کی ماں کو اپنے خاوند کا نہیں پتا۔ شناختی کارڈ پر آپ نے سنا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں۔ شناختی کارڈ پر ماں کا نام ہے، باپ کا نام نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے میرے آشنا کتنے تھے اور میں نے کن کن کے ساتھ کیسے کیسے لچھن کیے ہیں، اور ماں نہیں بتا سکتی کہ بیٹا تیرا باپ ہے۔ قابل تکریم عزت ماں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، مضبوط معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد تین چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک اس معاشرے کی سیاست، اور سیاست میں داخلی پالیسیاں، خارجی پالیسیاں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی معیشت، اور تیسری چیز خاندانی نظام ان کا کیسا ہے۔ ہم اپنے ملکوں کا جائزہ لیں، جہاں تک بات ہے سیاست کی، جمہوریت لڑکھڑاتی وہ چل رہی ہے۔ پچھلے دنوں یہ شور و غوغا ہم نے سنا تھا کہ مارشل لا لگ جائے گا، اور پاکستان میں آپ جانتے ہیں وہ ایوب ہو، وہ جنرل ضیاء الحق ہو، ہم نے مارشل لا بھی دیکھا ہے۔ اگر مارشل لا سے بھی کام نہ چلے تو پھر بھی صدارتی نظام کو لایا جائے، ہو سکتا ہے بہتری آ جائے۔ یورپ ممالک میں دیکھیں، جمہوریت ہے، کہیں اشتراکیت ہے جسے کمیونزم کہتے ہیں، کسی جگہ پر سوشلزم ہے، جو مرضی کوئی کرتا رہے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اگر بات کریں معیشت کی، صرف اسلامی ممالک نہیں، یورپین کنٹریز بھی ایسی ہیں کہ جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کی مقروض ہیں، اور سارا نظام جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے۔ آپ کسی بھی ملک کی معیشت اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے ساتھ جنگ جاری اور ساری ہے، اور دن رات جاری ہو سکتی ہے۔ جب معیشت ٹھیک نہیں ہوتی پھر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ہم آئی ایم ایف سے قرض لینے جاتے ہیں، وہ ہمیں ایک پورا جو ہے وہ اشتہار دیتے ہیں، شرائط کا ایک پورا ہمیں وہ پرچہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی یہ شرطیں ہیں، شرائط ہیں، منوا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ پچھلے دنوں ہم نے 5 ارب ڈالر کا قرضہ مانگا، انہوں نے جو شرط لگائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی جو اوقاف کے انڈر مساجد اور مدارس ہیں انہیں بند کیا جائے، انہیں اپنی تحویل میں لیا جائے۔ اگر معیشت کمزور ہو، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو پھر 20 ملک مل کر کے بھی کہتے ہیں کہ آسیہ کو چھوڑو، اگر آسیہ کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہارے ساتھ تجارت بند کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ معاشی طور پر جب مستحکم قومیں نہیں ہوتی، ممالک نہیں ہوتے، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، مہنگائی کا سیلاب، غربت کا، بے روزگاری کا، انسان دن بدن نیچے در نیچے جایا جاتا ہے، اور پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمیں آئی ایم ایف کی ماننا پڑتی ہے۔ اور جب معیشت کمزور ہو جائے تو پھر وزیر خزانہ ہمارے نہیں ہوتے، وزیر اعلیٰ، گورنر پھر باہر سے آتے ہیں۔ کتنے لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہم ان کی شکلوں سے واقف ہیں۔ پچھلا دور حکومت جب گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی شخصیات ایسی تھی جو سینٹ میں، جو پارلیمنٹ میں چیخ و پکار، شور و غوغا کیا کرتی تھی، کہاں ہے آج؟ ڈھونڈ کے دکھائیں آپ نے۔ وہ شہباز بھی ہو، وہ مفتاح، کوئی بھی ہو، جب معاشی طور پر انسان کمزور ہو جائے، غلام ہو جائے، پھر انہی کی طرف سے لوگ آتے ہیں بھائی یہ ہمارا وزیر خزانہ ہوگا۔ دو بنیادیں
خاندانی نظام. جہاں خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے وہاں پر اولڈ ہوم نہیں ہوا کرتے, بیبی ہاؤس نہیں ہوا کرتے, زکات کمیٹیاں نہیں بنتی, یتیم خانے نہیں بنتے. جہاں خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمت ہوتی ہے, وہاں پر بزرگ جو ہیں وہ گھر کے اندر رحمت ہوا کرتے ہیں. یتیموں کی دست شفقت کرنا, یتیموں کی کفالت کرنا انسان نیکی سمجھتا ہے. ان تینوں چیزوں میں آپ یورپ کو دیکھیں, سیاسی طور پر بے ہمدم بربادی ہی بربادی, معاشی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ بہت آگے جا رہا ہے, لیکن نہیں. جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں, ہمیں اس لیے لگتا ہے $1,000-1,500 کسی کی تنخواہ لگ جائے تو وہ پورے شہر میں پھولے نہیں سماتا. میرا بیٹا پاکستانی 5 لاکھ کماتا ہے, آپ ان کے پاس جا کے پوچھیں ان کا گزارا بھی ہوتا ہے کہ نہیں. میرے اپنے دوست ہیں امریکہ میں, $1,000 تنخواہیں ان کی. جس طرح تنخواہیں زیادہ ہیں اسی طرح خرچ بھی زیادہ ہے, نہیں پوری کرتی. خاندانی نظام دیکھیں, بیٹے کو باپ کو نہیں پتا, بیٹا تو دور کی بات ہے, بیٹے کی ماں کو اپنے خاوند کا نہیں پتا. شناختی کارڈ پر آپ نے سنا ہوگا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں, یہ باتیں نہیں. شناختی کارڈ پر ماں کا نام ہے, باپ کا نام نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے میرے آشنا کتنے تھے اور میں نے کن کن کے ساتھ کیسے کیسے لچھن کیے ہیں, اور ماں نہیں بتا سکتی کہ بیٹا تیرا باپ ہے. بوڑھا ہوا تو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا, بچہ پیدا ہوا تو بیبی ہوم میں چھوڑ دیا, یتیم ہو گیا کوئی تو یتیم خانے بن گئے. اور بھائی ابھی تک پاکستان میں گنتی کے اولڈ ہوم ہیں. اب آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف, یہ پوری دنیا ہمارے سامنے ہے. پاکستان میں 2 چیزیں ہم نے برباد کر لی سیاسی طور پر. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم کس حالت میں رہ رہے ہیں. یہ جمہوریت, یہ مارشل لا, یہ صدارتی نظام یہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. اقبال کہتا ہے ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, مسلمانوں کے لیے خلافت تھی, بادشاہت بھی نہیں تھی. یہ جو ہم نے ریاستی تقسیم کر لی, افغانستان, پاکستان, یہ برما, یہ انڈیا, یہ سعودیہ, یہ قطر, یہ کویت. اقبال نے کیا کہا تھا, اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساتھی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, جو پیر ہنس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اقبال نے کہا سب سے بڑا پتاج آج کے زمانے کا وہ یہ وطن پرستی. پاکستان کے لیے تو میں جان دے دوں گا, لیکن افغانستان میں میرا مسلمان بھائی اگر مر رہا ہے تو مجھے فکر ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں. وطن پرستی سب سے بڑا بت ہے آپ کا. سیاسی طور پر ہم کمزور ہوئے ہو گئے, معاشی طور پر اللہ اکبر, سود پر سود, ہمارے بینکوں میں سود, ہماری مارکیٹوں میں سود, ہمارے گھروں میں سود, اور IMF کے مقروض, ورلڈ بینک کے مقروض, اور معیشت اتنی گر گئی کہ ہماری قومی ایئر لائن جو ہے وہ بھی بکنے پر اس کی بیڑیاں لگائی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے, ہم معاشی طور پر اتنے کمزور ہو گئے. تیسری چیز جو ہماری بچی تھی وہ تھا خاندانی نظام. اب اسے بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا خاندانی نظام بھی کمزور کر دو. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے, آپ ان سے پوچھیں پوری زندگی انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ مدر ڈے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, فادر ڈے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ٹیچر ڈے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, محبت ڈے, 8 مارچ ویلنٹائن ڈے یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے. سیاست کو تباہ کر دی انہوں نے, معیشت ہماری تباہ کر دی انہوں نے. اب خاندانی نظام بھی کیا کرو جی, تباہ کر دو. تو بھائی بھلا ماں کے لیے بھی 365 دنوں میں ایک دن ہوا کرتا ہے, باپ کے لیے 365 دنوں میں ایک دن نکالو, محبت کو میک اپ کرو, ذرا سجا بجا کے باپ کی ایک دن خدمت کرو, پورے شہر میں چرچا کرو. 364 دن بیچارہ اولڈ ہوم میں رو کے زندگی گزارے, اس کو کچھ ملے کھانے کو نہ ملے, وہ بیچارہ بلک بلک کے زندگی گزارے, فکر ہی کوئی نہیں. یہ ہے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. استاد کی عزت, ایک وہ وقت تھا استاد خلیفہ کے بیٹے, حریم الرشید کے بیٹے لڑائی کر رہے, جھگڑا کر رہے مسجد میں. کس بات پر؟ ایک کہنے لگا استاد کی جوتی میں نے اٹھانی ہے, دوسرا کہتا جوتی میں نے اٹھانی ہے.
ہمارے بزرگ کتنا استاد کا ادب کیا کرتے تھے، اور آج 365 دنوں میں ایک دن ٹیچر ڈے، سارے پوسٹر لگائیں گے، اسٹیٹس لگائیں گے، آج استاد کا عالمی دن ہے۔ اور بھائی اسلام نے تو یہ کہا ہے جس نے تجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا تو پوری زندگی اس کا غلام بن۔ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے دیکھنا ہے، وہی بنیاد تو پچھلے جمعے میں نے کہی تھی، بنیادی رشتے کتنے ہیں جی؟ 3 بنیادی رشتے، ماں باپ، بیوی بچے یا بہن بھائی۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں میری لڑائی میں، میرے جھگڑے میں، میری مصیبت میں، میری پریشانی میں، میری خوشی میں، میری غمی میں، میں پیچھے مڑ کے دیکھوں میرا باپ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، میری بہن کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی، اور میرے بچے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر میرے گھر میں مصیبت آئے، میرے 6 بھائی میرے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں، میرے 5 بچے بائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں، پیچھے میری بہنیں کھڑی ہوں، میری ماں میری کمر پہ ماں کی دعائیں کھڑی ہوں، اور پھر میرے سامنے میرے اپنے عزیز اقربا، میرے برادر اللہ، میرے سالے کھڑے ہوں، یہ 20-25 لوگ جو میرے ارد گرد کھڑے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے گرا سکتی ہے؟ نہیں گرا سکتی۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے ہماری بنیاد مضبوط ہے کہ نہیں، میں اور آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں، میری مصیبت میں اپنے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آج سگا بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جی تسی غلط جے، تسی یہ کام کرنا ہی نہیں سی۔ بھائی کو کہہ رہے تینوں کنے کیا سی ایویں لتاں اڑائی جانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ خاندانی نظام تباہ کرنے کے لیے مذہب میری چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی یہ عورتیں جو نکلتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں ایسے ہی نکل پڑتی ہیں؟ ان کو پیچھے سے گرانٹ آتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ اب جو آپ کے ڈرامے کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامے جو ہیں صرف کمائی کا ذریعہ ہے؟ پیچھے سے بوریاں ڈالروں کی بھیجی جاتی ہیں۔ معاشرہ تباہ کرو، اسلام نکالو، گھروں کے اندر بے حیائی کو فروغ دو۔ این جی اوز کام کر رہی ہیں، آپ کے ایم ایل اے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے یہ گرانٹیں لے کر کے آگے دے رہے ہیں۔ سکولوں کے اندر ابھی جو پچھلے دنوں اعلان ہوا تھا کہ ہر سکول میں ڈانس کی کلاس ہوا کرے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسے ہی اعلان کر دیا تھا؟ ایک بہت بڑی این جی اوز نے ان کو پتہ نہیں کتنے لاکھوں ڈالر کی گرانٹ دی تھی، اور ڈانس سکھانے والوں کی تنخواہیں تک انہوں نے دینی تھی، اس سکول کا بجٹ سارا انہوں نے دینا تھا۔ خاندانی نظام کمزور کرنے کے لیے یہ بنیاد 3 رشتے تھے ہمارے۔ پچھلا جمعہ تھا بنیادی رشتے مضبوط کریں، بس یہ چاچے کا پتر ہے، یہ مامے کا پتر ہے، یہ فلاں کا بیٹا، چھوڑو اسے، پھوپھی کا بیٹا، باہر ملے آپ اسے گھر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں، تیری بیوی کو بھی پردہ ہے اس سے، اور تیری بیٹی کو بھی پردہ ہے اس سے، جتنے رشتے ہیں انہیں باہر چھوڑ کر کے جائیں۔ یہ 3 رشتے اگر مضبوط کر لے، خاندانی نظام بچ جائے۔ یہ کمزور کیسے ہوتے ہیں؟ اب آتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ سب سے پہلی وجہ ہمارے رشتے کمزور ہونے کی، میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ، جب ہم گھروں میں انصاف نہیں کرتے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ گھروں میں انصاف نہیں۔ ایک بیٹا 5-6 میں 6 زیادہ خوبصورت ہے، اسے چومی جا رہے ہیں، پیار کیے جا رہے ہیں، باقی تیرے بچے نہیں۔ ایک کمانے میں اچھا ہے، اس کی تنخواہ اچھی ہے، پورا گھر اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اور دوسرا تیرا بیٹا نہیں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، اگر تو مجھے باپ مانتا ہے، اپنی بچی اپنی بیٹی فلاں بھائی کو دے دے، اس کے پاس اولاد نہیں، وہ انکار نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا انکار؟ بھائی یہ انصاف ہے کیا ہمارا؟ وہ پچھلے جمعے میں نے حدیث بیان کی تھی، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہا تھا؟ اللہ کا والد پیارے نبی اس کو غلام دینا ہے بچے کو، آپ نے فرمایا تیرے باقی بچے بھی ہیں؟ کہنے لگا جی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا اشہد علی، جو ظلم کرنے والے پر میں محمد گواہ نہیں بنا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے باقی بچے بھی ہیں، تو ایک بچے کو غلام دو، باقی بچے، ایک بچے کو بوسہ دے کر کے جہاں آپ اسے نافرمان بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ محبت کر کے اسے الٹا کرنا چاہ رہے ہیں، وہیں پر جس سے آپ نے پیار نہیں کیا آپ اس کے دل میں نفرتیں ڈال رہے ہیں۔ بھائی
بچہ جو ہوتا ہے نا یہ فون کی طرح ہوتا ہے جو پانی چوستا ہے. پوری زندگی کی 10 سال 12 سال میں بچپن میں دیکھتا رہا کہ میرے باپ نے مجھے پیار نہیں کیا, میرے باپ نے مجھے محبت نہیں کی. وہ پانی کی طرح ہر چیز چوس چوس کے اپنے اندر بٹھا بٹھا کے جب بڑا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بچہ ہمارا نافرمان ہے. ہم نے زندگی میں انصاف کیا بچے کے ساتھ؟ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ یعدلون بین الاطفال, اپنی اولاد اپنے بچوں کے درمیان صحابہ اکرام یعدلون بین الاولاد عدل کیا کرتے تھے. صحابی بیٹھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, بچہ آیا اسے گود میں بٹھایا, بوسہ دیا. بیٹا تھا, بیٹی آئی وہ آ کے بیٹھ گئی, کوئی بوسہ نہیں, کوئی گود میں بٹھایا نہیں. حضور نے فرمایا کیا تجھے انصاف کرنا نہیں آتا؟ جب تم نے ایک بچے کو بوسہ دیا دوسرے کو کیوں نہیں بوسہ دیا تم؟ یہ تیرا انصاف ہے؟ اور صحابہ پھر کرتے کیا تھے؟ یعدلون بین الاولاد حتی فی القبلہ, حدیث ہے, فرمایا صحابہ اپنے بچوں کا بوسہ لینے میں بھی عدل کیا کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا ایک بچے کو بوسہ دیا دوسرے کو نہیں دیا, دوسرے کو دیا تو تیسرے کو نہیں دیا. جب گھروں کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو پھر آپ یاد رکھیں پھر گھروں کے اندر رشتے کمزور ہوں گے. سگا بیٹا ہوگا وہ باپ کے سامنے اٹھ کر کے باتیں کرے گا کہ مجھے نہیں, پوری زندگی آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے, نہ عزت دی نہ دولت دی, نہ میرے لیے آپ کبھی تڑپے, اس کے لیے سب کچھ تھا, آج آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ وہی بیٹا آنکھیں دکھائے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال, ہمارا باپ یوسف خوبصورت ہے, بڑا پیار کرتا ہے, چمے چٹے سارے یوسف علیہ السلام کے لیے, اور ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اتنی سی بات پہ شیطان نے دل میں ڈالا. نبی کی اولاد تھی کہ نہیں گئی؟ کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ کنویں میں پھینک دیا, قتل کرنے لگے تھے. یوسف علیہ السلام منڈیوں میں بکے اور پھر جا کر کے رب نے تخت دیا. مسئلہ یہ ہے اگر نبی کی اولاد کے درمیان بھی انصاف نہ ہو تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پھوٹ ہے ڈال دیا. یہاں پر ہم سمجھتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی نالائکیاں جو ہیں, یقین کریں ہمیں پوری زندگی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا. اور پھر انصاف کیا؟ والد نے اپنی زندگی میں ایک بچے کو کچھ دے دیا دوسروں کو نہیں دیا. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. بعد میں باپ فوت ہو گیا, بھائیوں نے جا کے مطالبہ کیا کہ یار ہم بھی اس میں وارث تھے, ہمارا بھی حق بنتا ہے, تو ہمیں بھی دے. آگے سے وہ کہتا ہے مفتی صاحب یہ گناہ میرے باپ کو ملے تو ملے, میں نے تھوڑا لیا ہے, میرے نام تو میرے باپ نے لگایا تھا نا, میرا باپ جانے اللہ جانے, میں انہیں کیوں دوں؟ جہاں والد مجرم ہے وہیں پر یہ بچہ بھی مجرم ہے کہ جو اپنی زندگی میں پتہ ہونے کے باوجود اپنے باقی بہن بھائیوں کو حق نہیں دے. یہی وجہ ہے نفرتوں کی میرے بھائی. آج چاچے سے اسی لیے بھتیجے نفرت کرتے ہیں. وہاں کیا رشتہ مضبوط ہوگا جب باپ نے پوری زندگی بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی تو چاچا میرا حصہ کھا گیا. مجھے پاکستان پورے میں گھوم کے ذرا دکھایا تو صحیح, کوئی ایک تو بندے شاید مل جائیں جو یہ کہیں کہ یار یہ جو مکان ہے نا میرے بھائی نے مجھے دیا تھا, یہ میرے بھائی نے فلاں وقت 10 لاکھ دے کے میرے اوپر احسان کیا تھا. احسان فراموش ہے بھائی. 20 سال پہلے بھائی نے اپنا پیٹ کاٹ کے اس بھائی کو مکان دیا, اپنا دیا, اس کو پڑھایا لکھایا. آج وہی بھائی عدالت میں اس بڑے بھائی کے خلاف کھڑا ہے کیس کر کے. اس سے بڑا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے مالک؟ آپ مجھے بتائیں. چلو باپ کو غلطی کر گیا, اب تو نے بھی غلطی کرنی ہے. اب تو باپ کی قبر گرم کرے گا. اب تو کتنی مثالیں معاشرے میں بھتیجے سبھی بھتیجے چاچا گریبان پکڑنے کو پھرتے. وجہ کیا ہے کہ باپ نے زندگی میں کیا کیا؟ اپنی اولاد کے اندر یہ بات ڈالنی تھی کہ یہ تمہارا چچا ہے, یہ جو میرا بھائی ہے, اس نے میرا حصہ کھایا, اس نے میرا حق کھایا. بتائیں رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں وہاں پر؟ پوری زندگی مضبوط رشتے نہیں ہو سکتے. آگے اولادوں کی بھی لڑائی, اولادوں کی اولادوں کی لڑائی, یہ احسان فراموش زمانہ ہے میرا بھائی. میں نے یہ مثالیں اپنے معاشرے میں دیکھی, اپنے گھروں میں دیکھی. ایک بھائی کے چھوٹے پہ بڑے احسان ہوتے ہیں لیکن ویسا کمینہ احسان فراموش ہوتا ہے
اسے وہ احسان بھی یاد نہیں رہتے، گھر دیا بھی یاد نہیں رہتا، پیسے دیے بھی یاد نہیں رہتے، اپنے بھائی کا گریبان پکڑ کے تھانوں کچہریوں میں اسے ذلیل کرتا ہے۔ یقین جانے یہ بندہ پوری زندگی اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، پوری زندگی سکون کی نہیں گزار سکتا۔ خدا کے ہاں بھی لعنتوں کا مستحق ہے، دنیا کے ہاں بھی لعنتوں کا مستحق ہے، اور اسے اتنی ذلت ملے گی، ہو سکتا ہے مرتے وقت اسے اپنے کندھے بھی نصیب نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے یہ لوگوں کے مال فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے بھائیوں کا حق کھانے والا، ہم نے دیکھا ہے اس کی اولاد تھی نہیں، اسے 4 کندھے بھی نہ ملے، اٹھا کے قبرستان چھوڑا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے ذلیل ہوتے دیکھا ہے معاشرے میں، احسان فراموش، اللہ کو پسند نہیں۔ میرے پیغمبر احسان مند تھے، انصاف کرنا سیکھیں۔ اور دوسری چیز جو ہمارے رشتوں کو کمزور کر رہی ہے، معذرت کے ساتھ والدین اس بات پر غور و فکر کریں، اپنے بچوں کو وقت نہ دینا رشتوں کو کمزور کر رہا ہے۔ مارکیٹ سے گھر جاتے ہیں، بچے سو رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اس وقت بچے سکول جا چکے ہوتے ہیں، پوری زندگی باہر کے ملکوں میں گزار کے پاکستان میں آتے ہیں، پوری زندگی وہاں پر پیسہ کمایا، دولت کمائی، ٹھیک ہے آپ کی بات اچھی ہے، کس کے لیے کیا جی؟ اولاد کے لیے کیا۔ اور بھائی اولاد کے لیے تو کرتا رہا، لیکن صرف پیسہ چاہیے تھا اولاد کو؟ ایک پنجابی کی کہاوت ہے، لڈو مک گیا تو یارانے ٹوٹ گئے۔ وہ تجھے چابی والا کھلونا سمجھتے ہیں، جب پیسے چاہیے ابو جی یہ 10,000 چاہیے، 20,000 چاہیے، 30,000 چاہیے، وہ تو اس سے منگوائے جا رہے ہیں، اور جب تو واپس آتا ہے آج تو عزت مانگتا ہے، عزت نہیں دیتا۔ جب مجھ کو تمنا تیری تھی تب تجھ کو تمنا غیر کی تھی، اب تجھ کو تمنا میری ہے تو تیری تمنا کون کرے؟ پوری زندگی اپنی ہڈیاں کھوکھلی کر لی باہر کے ملکوں میں، اب گھر آ کر کے اولاد پہچاننے سے انکار، یہ یقین کریں۔ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ہزاروں مثالیں ہم نے نہیں دیکھی کیا؟ رشتے کمزور ہوئے تو مضبوط ہوئے۔ رشتہ مضبوط کیسے ہونا تھا؟ والد تھا گھر میں بیٹھتا، بچوں کے منہ میں لقمے ڈالتا، آج میرے بچے مجھے نہیں کھلاتے، بابا جی بزرگوں جب آپ کے بچے چھوٹے تھے آپ نے بچوں کو کھلایا تھا؟ وہ 3 سال کا بچہ مجھ سے توجہ مانگ رہا ہے، 2-3 سال کا بچہ، بابا کہتا ہے، محبت بھرے جملے بولتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا ابو ہے باہر جا رہا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی ضد کرتا ہے، گاڑی پہ بیٹھنے کی ضد کرتا ہے، 2 سال تو بڑی دور کی بات ہے، 6 مہینے کا بچہ، وہ بھی اواں چینچاں کر کے انگلیاں لگا کے آپ کو بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو، میرے ساتھ باتیں کرو۔ اسے بھی پہچان ہے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، کیوں بھی ہے کہ نہیں، دوسرا پکڑ کے دکھائے اسے نہیں آتا اس کے پاس۔ نہ بچپن بچے کے پاس گزرا، نہ جوانی بچے کے پاس گزری، رشتے کمزور ہوئے کہ مضبوط ہوئے؟ بھائی کمزور ہو گئے رشتے۔ رشتہ مضبوط کیسے ہونا تھا؟ میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 9-10 گھر ہیں میرے پیغمبر کے، اور کیا کہتی امہات المؤمنین؟ عصر کی نماز کے بعد ڈیلی بلا ناغہ ہر روز پیغمبر ساری بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے اور جا کے پوچھا کرتے کوئی سامان چاہیے؟ میرا پیغمبر اشراق کی نماز پڑھتا تو ساری بیویوں کے گھر کیا کرتے؟ چکر لگاتے۔ 2 چکر میرا پیغمبر 10 گھروں میں لگا رہا ہے، وقت دے رہا ہے میرا پیغمبر، 2 بیویاں، بچوں کے لیے وقت نہیں۔ 3 ٹائم کا کھانا بچوں کے ساتھ کھانا چاہیے، نہیں کھا سکتے ہر ایک وقت کا کھانا ایک دن میں بچوں کے ساتھ کھا لیں، بچوں کے منہ میں لقمے ڈالیں، نوالے ڈالیں، بچوں کو وقت دیں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں، رشتہ مضبوط کریں۔ جب آپ بچوں کے دوست نہیں بنیں گے تو دوست کون بنے گا پھر؟ آ منڈا گلی کا بڑا گلا، انہیں میرے منڈے کو خراب کر دیتا۔ او بھائی تم نے گلی کے اس منڈے کے پاس جانے کیوں دیا اسے؟ دوست ہوتا، تیرے ساتھ باتیں کرتا بچہ، تیرے ساتھ بیٹھ کے کھلیاں کرتا، وہ باہر جا کے بتاتا کیوں؟ میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں، ہم نے سکولوں میں بچے خراب ہوتے دیکھے، وجہ کیا ہے؟ خاص مسائل بچوں کو اور بچیوں کو نہ باپ بتاتا ہے بیٹے کو، نہ ماں بتاتی ہے بیٹی کو، دوستی ہوتی، یارانہ ہوتا، تعلق ہوتا، یہ مسئلے خاص بچوں کو بتاتے،
اب بچہ کیا کرتا ہے، گھر والوں سے سنا نہیں، بچہ صبح گیا جا کے اسکول میں، کالج میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں، جا کے اپنی پرائیویسی بیان کی، اپنے مسئلے کو بیان کیا، آگے سے پھر انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، پھر پتہ لگا جی ہمارے بچے کے ساتھ اللہ نہ کرے گی زیادتی ہو گئی۔ بچوں کو وقت دیں، شرمندگیاں اتاریں۔ جب رب نے تجھے اولاد دی ہے تو شرمندگی کر رہا ہے، اس اتار شرمندگی کو، کھول کو اتار، اوپر سے اپنے بچوں کے مسئلے حل کر۔ تو باپ اس بات کے، تو بچے کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تیری بغلوں میں بال ہیں تو انہیں اتارنے ہیں کہ نہیں اتارنے، تجھے شرم آ رہی ہے؟ تجھے بچوں کے کپڑوں کے مسائل کا علم نہیں، تجھے شرم آ رہی ہے؟ وقت دے بچوں کو۔ اور آخری چیز، یہ گھڑی آگے آخری چیز 1 منٹ صرف، تیسری چیز جو رشتوں کو کمزور کر رہی ہے، بنیادی رشتے مضبوط کرنے، اور تیسری چیز جو ہمارے رشتوں کو مضبوط کر رہی وہ ہے لو میرج۔ یہ بہت بڑا ناصور ہمارے معاشرے میں آ گیا۔ اور بھائی پیار کی شادی، لو میرج، اللہ کے بندو، جس لڑکی کو بھگا کے لے کے جاتے ہو اس کے بھائی، اس کے گھر والے تجھے قتل کرنے پہ پھرتے ہیں، رشتہ مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ جب ارینج میرج ہوتی ہے وہاں پہ صرف لڑکی اور لڑکے کا تعلق نہیں جڑتا، 200 خاندانوں کا تعلق بھی جڑتا۔ بارات لے کر کے گئے، یہ کون ہے جی؟ اے منڈے دی مامی ہے، اے منڈے کا پھپھا ہے، یہ لڑکے کا فلاں لگتا ہے۔ ارینج میرج میں ولیمے والے دن وہاں بیٹی والے تعارف کروا رہے ہیں، یہ حال میں جو 300 بندہ بیٹھا ہے یہ ہماری برادری ہے، کنبا قبیلہ ہے، رشتہ دار ہیں، یہ بیٹی کا فلاں لگتا ہے۔ لو میرج کڑی جا کے دسنا پڑتا ہے، اے وکیل میں کروایا ہے، اے جھوٹا گواہ میں لے کے۔ رشتہ کمزور ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے، محبت کی شادی، لو میرج شریعت میں کوئی گنجائش نہیں کہ لڑکی کو پکا کے شادی کرتے، شریعت اسے حرام کہتی ہے، ولی کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ بھائی مجھے والد صاحب نے پرسوں بات سنائی، تانیا والا میں میرے والد صاحب کے پاس ایک بندہ ہے، 55 سال عمر ہوگی اس کی، اور آپ نے اس نے پوچھا پتہ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ والد صاحب نے کہا جی پوچھے، ہمارا قریبی بھی ہے۔ مسئلہ اس نے یہ پوچھا، میرے 6 بچے ہیں، کتنے بچے؟ 6 بچے، میں فلاں لڑکی کو بکا کے لے گیا تھا، میرے 6 بچے ہو گئے، میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، اب میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ پرسوں کی بات ہے۔ رشتہ کمزور ہوا کہ مضبوط ہوا؟ ہو گیا نا مضبوط رشتہ، ہمیں شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے۔ لو میرج پوری زندگی، یہ بچی اور یہ بچہ جو بھگا کے لے گئے، جذبات میں آئے، بہن بھائی کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، بھگا کے لے گئے، یہ بچی اور بچہ آگے ان کی اولاد پوری زندگی تانے سنے گی کہ تیری ماں نے تے انج کیتا سی، تیرے باپ نے تے انج کیتا سی۔ بتائیں وہ آگے اولاد کا رشتہ مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ کمزور۔ اگلی اولاد کے لیے اس والدین نے اتنی زیادتی کی ہے جو سنبھالی نہیں گئی، خاندان تباہ کر دیے، رشتے دار تباہ کر دیے، اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر دی صرف اپنی جنسی خواہش کے لیے۔ اللہ کے بندوں رشتوں کو مضبوط کرے۔ وہ بندہ لڑکی بکھا کے لے گیا، ساتھ گھوڑی کھڑی تھی، اس نے کہا گھوڑی بھی دے دیتے ہیں، چلو رستے میں کام آئے گی۔ تھوڑا سا آگے گیا تو گھوڑی بیٹھ گئی، لڑکی سے پوچھنے لگا اے تیرے گھر دی گھوڑی ہے، یہ بیٹھ کیوں گئی؟ وہ کہنے لگی جو اس کی ماں تھی نا اس گھوڑی کی، وہ جب پانی دیکھتی تھی تو بیٹھ جایا کرتی تھی، یہ بچی اس کی بیٹی جو اس کی گھوڑی کی بیٹی ہے، یہ بھی آج ایسے ہی کرتی ہے، جب پانی دیکھتی ہے تو ماں کی نقل اتارتی ہے، یہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تو گھر چلی جا، اگر آج تو بھاگ کے جا رہی ہے تو تیری بیٹیاں بھی گھر میں نہیں رہتی۔ یہ حکایت ہے اور صحیح حکایت ہے۔ تو میرے بھائیوں رشتے مضبوط کرنے ہم نے معذرت کے ساتھ، کوئی بھائی باتوں کا غصہ نہ کرے کہ بڑیاں کھلیاں گلاں، یہ اس لیے کھلی باتیں، یہ معاشرتی ناصور ہیں۔ پچھلا جمعہ تھا رشتے مضبوط کریں، یہ رشتہ یہ جمعہ ہے کمزور رشتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون کو پیدا فرمائے، اللہ ہمیں ان خباثتوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ایسے شروں سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔